نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے سلسلہ نمبر 92 میں جو آقا علیہ السلام کے نام کے اعداد بنتے ہیں، یہ ہمارا سلسلہ وہی ہے جو آقا علیہ السلام کے نام کے اعداد سے شمار کیا جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی ہی تعریف کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ آج کے اس سلسلہ نمبر 92 جو 92 ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی قوت و طاقت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سیدنا ابو ذر غفاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک دن امت کے والی رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ آپ کو کب اور کیسے یقین ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں؟ یہ سن کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھا تو دو فرشتے آئے، ایک زمین پر اتر آیا مگر ایک زمین اور آسمان کے درمیان میں رہا۔ آسمان کے درمیان جو رہا ان میں سے ایک بولا، کیا ہمارے آقا یہی ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہاں ہاں یہی ہیں۔ اوپر والا فرشتہ بولا، ذرا اپنے آقا کا ایک مرد کے ساتھ وزن تو کرو۔ فرشتے نے جب میرا ایک مرد کے ساتھ وزن کیا تو میں وزنی نکلا۔ پھر اوپر والے فرشتے نے کہا کہ اب ان کا 10 مردوں کے ساتھ وزن کرو، تو پھر 10 مردوں کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میں 10 مردوں سے وزن میں زیادہ ہو گیا اور میں وزنی نکلا۔ پھر فرشتے نے کہا اب ان کا وزن 100 مرد کے ساتھ کرو، تو جب میرا وزن 100 مرد کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن زیادہ نکلا، میں وزنی نکلا۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ پھر فرشتے نے کہا، کیا شان و عظمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب ان کا 1000 مرد کے ساتھ وزن کرو۔ تو جب نور کے ترازو میں میرا 1000 مرد کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی نکلا، بلکہ میرے جسم پاک کے وزن کی وجہ سے 1000 مردوں والا پلڑا یوں اوپر اٹھا گویا کہ وہ اچھل کر میرے اوپر گرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر وہ فرشتے بھی خوش ہو گئے اور ایمان والا امتی بھی سن کر اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آخر کار اس اوپر والے فرشتے نے کہا، اب وزن کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ساری امت کے ساتھ بھی وزن کر لے تو پھر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وزنی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان رکانہ نامی رہتا تھا جو کہ اپنی طاقت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا کہ آج تک کسی نے اس کی پشت نہیں لگائی تھی۔ دور دور سے پہلوان اس کے ساتھ کشتی کرنے آتے تھے اور وہ سب پر غالب تھا۔ ایک دن نبی رحمت جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ واسطہ پڑ گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے رکانہ، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور میری دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتا؟ یہ سن کر رکانہ نے کہا، کیا آپ کے سچے نبی ہونے پر کوئی دلیل بھی ہے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ کشتی کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے ساتھ کشتی کر لے، اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا۔ اس نے کہا، بالکل ایمان لے آؤں گا۔ یہ سن کر امت کے والی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کشتی کے لیے تیار ہو جا، تیاری کر لے۔ جب اس نے تیاری کر لی، کشتی کا لباس وغیرہ پہن لیا، تو سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی تیاری کے رکانہ کو پکڑا اور پشت لگا دی۔ رکانہ ہکا بکا حیران اور پریشان دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ سوچ سوچ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اتفاقی امر تھا، ایک بار پھر کشتی کریں گے۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑا اور پھر بچھاڑ دیا، اس کی پشت لگا دی۔ رکانہ کہنے لگا ایک بار اور کشتی کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور پٹخ دیا۔ رکانہ حیران اور پریشان ہو کر بولا آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں۔ چنانچہ مواہب دنیا میں ہے کہ شیخ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حدیث پاک میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ رکانہ ایمان لایا یا نہیں۔ اسی مضمون کی حدیث شریف دلائل النبوہ ابو نعیم خصائص الکبریٰ پر بھی ملاحظہ ہو۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکانہ کو ہی نہیں گرایا بلکہ بہت سارے زور آور سرکار علیہ السلام کے ساتھ زور آزمائی کر چکے، مگر کسی کو کچھ بھی کامیابی نہ ہوئی۔ ان میں سے ابو الاسود جمعی نے بھی کشتی کر کے دیکھ لیا مگر شکست ہی کھائی۔ یہ ابو الاسود ایسا پہلوان ہے، ایسا شاہ زور تھا کہ گائے کی کھال بچھا کر اس پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو کہتا میرے نیچے سے یہ کھال کھینچو۔ لہذا 10 جوان مرد زور آور اس کھال کو کھینچتے، کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی مگر ابو الاسود کو جنبش تک نہ آتی تھی۔ اس نے بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کی دعوت دی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے یعنی میری پشت لگا دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسے پکڑ کر پٹخ دیا اور اس ابو الاسود کو بھی شکست ہو گئی مگر وہ بد قسمت ایمان نہ لایا۔ چنانچہ مواہب دنیا میں ہے۔ میرے عزیز ایمان کی نظروں سے دیکھ اور غور کر کہ جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرشتے کہیں کہ چھوڑ اس بات کو، ان کو تو اگر ساری امت کے ساتھ وزن کر لے تو یہ پھر بھی وزنی رہیں گے۔ سوچ کے امت کے کتنے افراد ہیں اور کون کون داخل ہیں۔ ساری خدائی میرے آقا علیہ السلام کی امت ہے تو ایک رکانہ کیا، روئے زمین کے اگلے پچھلے سارے پہلوان اکٹھے ہو کر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی غالب رہیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ڈھیر پر جلوہ افروز ہوئے تو سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ سیدنا جابر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کی بہنیں بھی تھیں، ان کے والد ماجد کے ذمے کافی قرضہ بھی تھا۔ جب باغ پکا تو تھوڑی سی کھجوریں حاصل ہوئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہو گئی۔ آپ سوچتے ہیں کیا بنے گا، کیا خیال ہوا کہ قرضہ ہی ادا ہو جاتا، غنیمت تھی، گھر کیسے چلے گا، یہ تو قرضہ بھی ادا مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے